بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مدائن صالح یعنی قوم سمود کی عذاب گاہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو قوم سمود پر عذاب کیوں آیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ مدائن صالح قوم سمود کی عذاب گاہ۔ سعودی عرب حکومت نے اس مقام کو ایک تفریح گاہ کی شکل دے دی ہے جہاں قوم سمود پر سخت عذاب آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں پر ٹھہرنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ مدائن صالح یعنی صالح کے شہر کے نام سے مشہور ہے۔ 1982 میں جب اس شہر میں آثار قدیمہ نے کھدائی کی تو یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا۔ یہاں پر جملہ 131 پتھروں میں تراشے ہوئے مکانات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان میں قوم سمود بھی شامل ہے، اور اس پر عذاب کی عبرت ناک نشانیاں مدائن صالح کی شکل میں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ حجرات میں اس قوم کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 5ویں بیٹے ارم کے 2 بیٹے عاد اور سمود تھے، جن میں سے قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام اور قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی زمینوں کو بے پناہ زرخیزی بخشی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی اور فصل خوب ہوتی تھی۔ لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے قلعے اور مکانات ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ قوم سمود کا سب سے اہم ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اس کو کھودتے اور تراشتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان بہت خوبصورت اور مضبوط ہوتے تھے اور ہوادار ہوتے تھے۔ پورے علاقے میں ان جیسا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا۔ یہ خوشحالی اور طاقت کا ہی گھمنڈ تھا جس نے ان کو مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ خوشحالی اور عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود کی تعلیمات کو مکمل بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ و سفید رنگ، لمبا قد اور مضبوط، یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے بت کدہ میں رکھے ہوئے بتوں سے سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے لیے نفرت کے الفاظ کئی مرتبہ سن چکے تھے، لیکن اس کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، جو اس قبیلے کا باوقار شخص تھا جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت پر بلایا اور کھانے کے بعد ان کو گھر میں بلانے کا مقصد بتایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں نے تمہیں آج چند باتیں یاد کروانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے امید ہے تم ان سے انکار نہیں کرو گے، اور اللہ نے تمہیں سب نعمتیں عطا کی ہیں، تمہاری زمین کو زرخیز بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے بجائے تم جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سرداروں، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں سرداروں نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھیں، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ہم اپنے خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں سے کی تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ صالح نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ وہ نوح اور ہود کی طرح کے رسول ہیں۔
ان کا انکار کرنے پر اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ غرور اور عیش میں پڑے ہوئے سرداروں نے قوم کو تسلی دی اور کہا کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا اور ان کے تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ اور خوبصورت نہ ہوتے۔ بت خانوں کے مالک کاہن کہتے، اے لوگو خود سوچو، جو گناہ گار ہوں اللہ ان کے ہاتھوں میں ہنر کیوں پیدا کرے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت صالح کا توازن الگ رہنے کی وجہ سے بگڑ چکا ہے، اور کچھ کہتے کہ صالح پر کسی بدروح کا سایہ پڑ گیا ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ صالح علیہ السلام جادوگر ہو گئے ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کاہنوں اور سرکش سرداروں کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ سرداروں نے ایمان لانے والوں کو بے وقوف قرار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ کاہنوں کے ساتھ مل کر سرداروں نے ایک وفد بنایا اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں، تمہارے عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، اس لیے ہم تم سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ معجزہ یہ تھا کہ قوم نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کر لائیں۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ایک اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہو گئی۔ تو قوم سمود نے کہا کہ یہ اونٹنی ابھی حاملہ ہو جائے اور بچہ جن دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی ہوا، اونٹنی اسی وقت حاملہ ہوئی اور بچہ بھی پیدا کر دیا۔ اس اونٹنی کو ناقہ صالح کہا جاتا ہے۔ معجزے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں اونٹنی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ بھیجی ہے۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی پیو گے۔ اگر اونٹنی کے پانی پینے کے دن تم کنویں کے قریب بھی گئے یا اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار کچھ عرصہ تو بہت ڈر کے رہے، کچھ عرصہ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا یوں پابند ہونا بالکل پسند نہ آیا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت غصہ کرتے۔ وہاں کی امیر عورتوں نے 2 آدمیوں کو تیار کیا اور مال و دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ وہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں۔ وہ آدمی پہلے تو ڈرے لیکن دولت کے لالچ میں آ کر تیار ہو گئے اور منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ اپنے پانی پینے کے دن اونٹنی جیسے ہی کنویں کے قریب آئی، دونوں ظالم اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر گئی۔ اونٹنی کو تڑپتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ کچھ لوگ چھپ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو مارنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا حوصلہ بھی بڑھ گیا، وہ بھی غصہ اتارنے پہنچ گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے اور نعرے لگاتے رہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے صالح، ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بے وقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا ہے۔ جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اب اس قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں پر 24 گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ یہ بات جب اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے، لیکن وہ معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے، ہر قبیلے سے ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ ان سے بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ خاموش ہو جائے گا۔
لیکن اللہ نے ان کافروں کے منصوبوں پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے دور چلے جائیں۔ اسی رات آسمان سے ایک کڑک، ایک چیخ آئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ اس طوفان کی گرج انتہائی دہشت ناک تھی۔ اس طوفان نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ مضبوط محلوں میں رہنے والے بدقسمت لوگ اللہ کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نشان بن چکی تھی، ایک بھی کافر زندہ نہ بچا تھا۔ محلات اور مکانات کا تو ذکر ہی نہ تھا، پہاڑ بھی ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے ہوا ان کے آر پار ہو کر گزری ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے ارملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے۔